اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں آج کربلا کے فلسفہ سے متعلق بیان جاری ہے۔ عزیز اور دوستو، واقعات کربلا تو آپ لوگوں نے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، مجلسوں میں اور بیانوں میں سب سن لیا کہ شہداء کربلا کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا۔ میدان کربلا میں امام حسین اور 72 نفوس قدسی ہوئے، ان کے واقعات اور حالات آپ نے سب سن لیے۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تو وہ جنگیں جو تھی کفر اور اسلام کے درمیان میں تھی۔ جیسے حابل اور قابل کی جو بھی جنگ ہوئی تو حضرت حابل مسلمان تھے اور قابل وہ کافر تھا، وہ حضرت آدم کی شریعت کو نہیں مانتا تھا۔ وہاں پر بھی جو پہلی جنگ ہوئی دنیا کی سب سے پہلے، تو وہ شریعت کو ماننے اور نہ ماننے کے اوپر ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو جنگ ہوئی نمرود کی تو کفر اور اسلام کے درمیان تھی۔ حضرت موسیٰ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی کفر اور اسلام کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کربلا سے پہلے کفر اور اسلام کے درمیان میں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے، جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں، وہ سارے کے سارے کفر اور اسلام کے درمیان تھے۔ لیکن یہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تو کفر اور اسلام کے درمیان نہیں بلکہ دو کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک طبقہ وہ تھا جو بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھ رہا تھا، لیکن اس کلمے کی آڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹانے کا بھی کام کر رہا تھا۔ اور مٹانے کے اندر جو چیزیں حائل ان کو نظر آ رہی تھی اس طبقے کو، وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کے موجودگی میں وہ شریعت کو مٹانا اور شریعت کے خلاف ورزی کرنا ان کے لیے بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ چاہتے یہ تھے کہ شریعت کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے یہ رسول اللہ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اور اس میں جو ایک بہت باعزت معتبر شخصیت جس کو سیدنا امام حسین کہتے ہیں، ان کو پہلے ہٹانا ضروری ہے۔ اگر یہ ہٹ گئے تو پھر ہمارے لیے راستہ آسان ہے، اور اگر یہ جب تک موجود ہیں ہم شریعت پر اٹیک نہیں کر سکتے، اور شریعت پر اٹیک کیا بھی ہم نے تو کوئی ہماری بات کو ماننے والا بھی نہیں۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے امام حسین کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو اس وقت میں صحابہ اکرام تھے، جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان سب کو ٹارگٹ کیا۔ اور اس شریعت دشمن جو طبقہ تھا جس کو حکومت کا لالچ تھا، اس نے وہ صحابہ اکرام کو اپنے کارندوں کو بھیج کر ان سے اپنی بیعت لے لیا، اور سب کے سب یزید کی بیعت کے اوپر متفق ہو گئے، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ حاضرین، یہی بات تھی کہ ساری دنیا ایک طرف تھی
اور اللہ کا رسول اکیلا ایک طرف پیغام الہی کو لے کر کے پوری دنیا کے سامنے آیا ہوا تھا۔ ساری دنیا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے رہی، لیکن آخرکار سب ہار گئے، گھٹنے ٹیک دیے، اور بالآخر جو ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا پڑا۔ اسی طرح سے جو ہے امام حسین کے سامنے جو ہے یزید نے اپنے تمام کارندوں کو بھیجا اور بیعت لینے کی کوشش کیا، لیکن امام حسین نے جو ہے بیعت نہیں کی، اور یہ کہا کہ شرابیوں، فاسقوں، فاجروں اور ظالموں کے ہاتھ پر جو ہے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر جو ہے شریعت کے خلاف ہے اور دین مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ یہ آواز اٹھانے کی طاقت جو ہے صرف اس دور میں جو ہے امام حسین کے علاوہ اور کسی میں طاقت اور جرأت نہیں تھی۔ سب کے سب جو ہے سرنڈر ہو گئے تھے، سب کے سب جو ہے یزید کی جو ہے اس آواز پر جو ہے سب خاموش ہو گئے تھے، کسی نے جو ہے مخالفت نہیں کی۔ عزیز اور دوستو، یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین جو ہے جب کربلا جا رہے تھے، مدینے میں مشورہ کیا صحابہ سے کہ میں جو ہے کوفہ بلایا جا رہا ہوں، کیا رائے ہے تم لوگوں کی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے حرم کعبہ چلے جاتا ہوں، جو امن کا گھر ہے، دارالامن ہے۔ جب آپ وہاں مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کوفیوں کے خطوط آتے رہے، ایلچی آتے رہے اور دعوت دیتے رہے کہ آپ کوفہ چلے آئیے، ہم جو ہے آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے۔ امام حسین نے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے صحابہ اکرام جو موجود تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کہو تمہارا کیا خیال ہے۔ عزیز اور دوستو، لیکن اس وقت میں بھی جو ہے وہاں کے صحابہ نے کہا کہ امام آپ ہرگز نہ جائیں، یہ کوفہ والے ان پر ہم کو کوئی اعتبار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد گرامی کو بھی شہید کیا، ساتھ نہیں دیا، امام حسین بھی شہید ہوئے، امام حسن بھی شہید ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا، اور آپ کے ساتھ وفاداری کی کوئی امید ہم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کے جو ہے صحابہ اکرام جو ہے خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے جو ہے ارادہ کیا کہ جب قوم بلاتی ہے تو مجھے جانا ضروری ہے، کیونکہ ایک ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جانا یہ جو ہے اسلام کا دستور اور اصول ہے۔ حاضرین، میں ایک بات یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب مدینے میں صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ جو ہے کہے کہ پلہ جھاڑ لیے کہ آپ نہ جائیں ہرگز، لیکن اس میں سے صحابہ کی کوئی جماعت امام حسین کے ساتھ نہیں نکلی کہ چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ مکے میں مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام سے بھی جو ہے مشورے کے بعد میں ان صحابہ نے منع کیا، لیکن کسی نے جو ہے ساتھ نہیں دیا کہ امام ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہی 72 لوگ تھے، کون سے لوگ تھے؟ جو اہل بیت تھے، جو رسول اللہ کے گھر کے لوگ تھے، بیٹے، بیٹیاں، نواسیاں، پوتے، اس کے علاوہ کچھ اعوان تھے، کچھ انصار تھے، کچھ مددگار تھے، کچھ خدام تھے، یہ سب کا جو ہے 71 لوگوں کا قافلہ جو ہے مکے سے روانہ ہوا تھا۔ حاضرین، لیکن اس میں سے جو ہے نہ مکے سے نہ مدینے سے جو ہے صحابہ کی جماعت امام حسین کے ساتھ نکلے کہ چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہاں بتانا یہ ہے کہ کربلا کی زمین کو جو ہے ان صحابہ کے خون کی ضرورت نہیں تھی جن لوگوں نے جو ہے یزید کے حکم پر جو ہے سرنڈر ہو گئے اور خاموش ہو گئے اور یزید کے بیعت کر لیے۔
ان کی قربانیوں کی اور ان کے خون کی ضرورت نہیں تھی کربلا کو جو ہے ان کے خون کی ضرورت تھی، جو یزید کے سامنے سلنڈر نہیں ہوئے اور جنہوں نے فاسق اور فاجروں کی جو ہے اطاعت و قبول نہیں کیا، وہ ذات امام حسین اور اہل بیت اطہار تھے جو میدان کربلا کے اندر آئے۔ کربلا کی مٹی کو اور کربلا کی زمین کو اور میدان کربلا کو ان کے خون کی ضرورت نہیں تھی، ان کے خون میں وہ گروپ نہیں تھا، ان کے خون کے اندر وہ پرسنٹیج نہیں تھا جو کربلا کے میدان میں ڈٹ جاتے اور کربلا کے میدان میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیتے۔ ان کے خون کے اندر وہ گروپ نہیں تھا، وہ پاور نہیں تھا۔ جو پاور والے تھے وہ میدان کربلا میں آئے۔ اور آج آپ کو میں یہاں یہ بات بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے آنے سے پہلے کربلا کا نام کربلا تھوڑی تھا، یہ تو امام حسین کے قدم ناز کی برکت ہے کہ اس زمین کو کربلا بنا دیا۔ اس سے پہلے اس میدان نینوا کو جو ہے کون پوچھتا تھا؟ اس میدان کا نام، اس جنگل اور بیابان کا نام جو فرات کے کنارے تھا، اس کو نینوا کہا جاتا تھا، اس کا نام کربلا تھوڑی تھا۔ امام حسین کی جو ہے اس خون کی برکت نے، اہل بیت اور شہدائے کربلا کے خون کی برکت نے اس کو جو ہے اس میدان نینوا کو جو کوڑی مول نہیں تھا، اس کو جو ہے ایسا مقدس بنا دیا کہ کربلا کی مٹی کو لوگ جو ہے اپنے آنکھوں میں سرما بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مقام جو ہے امام حسین نے کربلا کو آ کر کے عطا فرمایا۔ عزیز اور دوستو، اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔